بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی کل نفس ذائقۃ الموت صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہ کے فضل و کرم سے سن 2000 میں یہ بندے ناچیز جماعت کے ساتھ موریشیس پہنچا تھا۔ 10 افراد تھے ہم لوگ۔ موریشیس میں مساجد تھوڑے، پریئر ہال زیادہ، تو پریئر ہال میں ہمارا قیام تھا۔ عصر کی نماز کے موقع پر مقامی احباب حضرت مولانا پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی دامت برکاتہم کو لے کر ہمارے پریئر ہال پہنچے۔ عصر کے بعد حضرت کا جو بیان شروع ہوا، جتنے ساتھی تھے ہم 10 کے 10 ہش ہش کرنے لگے۔ ہش ہش کرنے لگے۔ پھر اس کے بعد اعلان ہوا عشاء کی نماز کے بعد فلاں مسجد میں حضرت کا خطاب ہوگا۔ تو مقامی احباب سے میں درخواست کیا کہ ہمارے تمام ساتھی حضرت کا بیان سننے کے وہاں جانا چاہتے ہیں۔ تو مقامی احباب ہمارے لیے بڑی سواری کا انتظام کیے اور لے کر ہم پہنچے۔ الحمدللہ حضرت کا بیان وہاں بھی ہوا۔ بیان کے بعد تھوڑی دیر مراقبہ بھی ہوا۔ پھر فراغت کے بعد باہر نکلے تو حضرت پیر صاحب سواری کے پاس کھڑے تھے، تو میں گیا، مصافحہ کیا، اپنا تعارف کرایا۔ پھر حضرت نے فرمایا کہ جب میں مینا عرفات میں بیان کرتا ہوں تو حضرت شیخ یونس صاحب، شیخ الحدیث مظاہر العلوم سہارنپور جونپوری دامت برکاتہم اب رحمہ اللہ ہو گئے، لطف لیتے ہیں۔ یہ جملہ سنتے ہی میں نے کہا کہ حضرت میں ان کا خاص شاگرد ہوں۔ تو وہاں سے میرا حضرت کا تعلق ہوا۔ پھر میں 2000 میں ہی جب جماعت سے واپس آیا، چند 2 مہینے کے بعد بمبئی سے جماعت آئی ہوئی تھی۔ اس میں بمبئی کے شکیل بھائی جو صاحب نسبت بھی ہیں، اللہ ان سے بہت کام لیتا ہے، ان کی جماعت مسجد تقویٰ میں ٹھہری تھی۔ تقویٰ میں شعب حفظ چلتا ہے، تو اس میں میرا بچہ پڑھتا تھا اس وقت۔ تو ملاقات کے لیے گئے تو اتفاقاً حضرت ہمارے شکیل بھائی سے ملاقات ہو گئی۔ پھر شکیل بھائی نے تذکرہ کیا مولانا منیر صاحب کالینا کے بارے میں، وہیں سے فون کر کے دعوت دیا 3 دن کے لیے۔ تو حضرت آ گئے۔
تو حضرت کو لانے کا ذریعہ اللہ مجھے بنایا. پھر حضرت کے بیانات وغیرہ ہوتے تھے. پھر 3 دن بعد حضرت واپس چلے گئے. اس درمیان میں ہمارے شکیل بھائی جو ہیں مجھے کتاب دی ہے حضرت کی دوائے دل. پھر اس کے بعد وہ پوری کتاب پڑھا میں. پھر حضرت سے تعلق بڑھا. 2001 میں اللہ حج کو جانے کا موقع دیا. تو شکیل بھائی پہلے ہی مجھے بتا دیے تھے کہ رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان کا جو حصہ ہے اس کے سامنے کے حصے میں حضرت ہمیشہ بیٹھتے ہیں, وہاں چلے جاؤ. اور حضرت کی خصوصیت یہ ہے کہ جو بھی دعا کی درخواست ہے فوراً ہاتھ اٹھا کے دعا مانگتے ہیں. یہ حضرت کی خصوصیت ہے, اس طرح بتایا تھا مجھے. تو الحمدللہ میں گیا, حضرت سے ملا, دعا کی درخواست کی تھی, فوراً اٹھا کے دعا کر لیے. اس کے بعد سے الحمدللہ پابندی سے حضرت سے ملاقات کرنے کا اہتمام کرتا تھا. اس وقت حضرت کو کوئی زیادہ نہیں پہچانتا تھا, تعارف نہیں تھا لوگوں کے اندر. پھر اللہ تعالیٰ بھی حج کو جانے کا موقع جیسے دیتا تھا الحمدللہ ملاقاتیں ہوتی تھیں. حضرت کی قیام گاہ میں جاتا تھا میں, حضرت بیٹھے رہتے, جیسے ہی جاتا حضرت مجھے دیکھ کر کھڑے ہو جاتے, معانقہ کرتا میں, پیشانی کو بوسہ دیتا میں. یہ سلسلہ چلتا رہا. پھر اس کے بعد 2006 میں مولانا عتیق الرحمن صاحب, ارشد رشادی مرحوم, ان کو زبردستی لے کر گیا حضرت کے جہاں بیان تھا وہاں پر. شروع میں تو بہت آنے بھی تیار نہیں تھے لوگ, زبردستی لے کر گیا تھا. پھر وہ سنے تو پھر متاثر ہوئے وہ بھی. اور پھر یہاں کے علماء کو بھی تعارف کرایا. بلکہ یہاں کے علماء مجھ سے درخواست کرتے ہیں کہ بھئی ذرا حضرت سے ملاؤ, حضرت سے بیعت کراؤ. چنانچہ مولانا لطف اللہ صاحب مظہر رشادی مرحوم نے بھی درخواست کی تھی, مولانا حنیف افسر عزیزی نے بھی درخواست کی تھی, اور دوسرے علماء بھی, بہت سارے احباب بھی. اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ان سب کو حضرت سے ملانے کا ذریعہ بنایا. تو پھر ایسے ہی تعلقات بڑھتے رہے, بیانات حضرت کے چلتے رہے. ایک مرتبہ میں حج میں تھا, مطاف میں بیٹھا ہوا تھا, اور یہ بیٹھے بیٹھے حضرت پیر صاحب کو یاد کر کے, کیا اللہ اب تک پیر صاحب سے ملاقات نہیں ہوئی نا. اور مطاف میں جب جو بولتے فوراً ہو جاتا ہے, وہ خصوصیت ہے مطاف کی. فوراً پیر صاحب آ گئے, سلام مصافہ ہوا, معانقہ ہوا, پیشانی کو بوسہ دیا. پھر اس کے بعد خیر خیریت معلوم کیے. پھر اس کے بعد حضرت نے پوچھا کہ بھئی طواف کریں گے؟ جی حضرت. تو میں اور حضرت اکیلے, تنہا, میں اور حضرت. اس وقت کوئی حضرت کو زیادہ پہچانتا بھی نہیں تھا, اس وقت کی بات کر رہا ہوں میں. تو ہم دونوں مل کر طواف کیے حضرت کے ساتھ ہی, مکمل طواف. پھر حتیم میں جا کر دعا, 2 رکعت نماز ایسا ادا کر کے پھر آئے. پھر اس کے بعد حج کے 5 دن کے نام سے 5 ورقی حج کیسا کرنا چاہیے, کتنے فرض ہیں, کتنے واجبات ہیں, پہلے دن کیا کرنا چاہیے, دوسرے دن کیا کرنا چاہیے. اس وقت سے 5 ورقی تھا وہ. تو حضرت کی قیام گاہ کے پاس, حضرت کے ساتھ ہمیشہ قیام گاہ جاتا تھا میں. قیام گاہ کے پاس گیا اور حضرت کی خدمت میں پیش کیا کہ حضرت اسے دیکھیے. دیکھ کر پھر دوسرے دن ملاقات ہوئی. پوچھا حضرت اس میں کیا خامیاں ہیں؟
فرمایا کہ نہیں نہیں، اس سے مجھے بہت فائدہ ہوا. اور چنانچہ اس کے بعد جب بھی حج کا بیان ہوتا اسی ترتیب کا بیان کرتے. اور حج میں جب کنکریاں مارنے آتے تو اسی ترتیب پر آتے جو میں وقت دیا تھا. تو الحمدللہ وہاں بھی ملاقاتیں ہوتی تھی، طواف میں بھی ملاقات ہوتی، سعی میں بھی ملاقات ہوتی. اس طریقے سے الحمدللہ. پھر اس کے بعد زامبیا میں جو اعتکاف کا سلسلہ چلتا تھا وہاں پر میرا تذکرہ چھڑا تو حضرت نے فوراً فرمایا ساتھیوں سے، ہاں بھائی انہوں نے مجھے حج کی کتاب دیے تھے، مجھے فائدہ ہوا. جب میں بنگلور جاؤں گا دارالعلوم شاہ ضرور جاؤں گا. حضرت نے فرمایا. میں بھی کئی سال پہلے دعوت دیا تھا، حضرت بنگلور تشریف لائیے. تو جو بھی جا کر بنگلور کی دعوت کرتے تھا، نہیں نہیں مجھے مولانا زین اللہ سے پہلے دعوت دے چکے ہیں. اس طرح ایک مرتبہ میں اپنی بہن کے ساتھ، بہن کے ساتھ حج میں تھا. مطاف مینا میں وہاں وضو کر رہا تھا، پیر صاحب نظر پڑی. ٹوپی پہن کے تھے، پگڑی نہیں تھی، ٹوپی تھی. دیکھا پیر صاحب بول کے ایک دم موانخہ کیا، پیشانی پوچھا دیا، خوش ہو گئے. تو اس طریقے سے پھر ایک مرتبہ ہم لوگ جو ہیں حج میں ہمارے مدنی ٹور کے ساتھ حج کو جانا ہوا. تو اس میں مفتی سبیل صاحب بھی تھے اور ہمارے مولانا میل شارم کے جو اس وقت ناظم اعلیٰ ہیں وہ تھے اور دوسرے احباب بھی تھے. تو حضرت جو ہے 13 تاریخ تک قیام کرتے ہیں مینا میں. میں نے کہا کہ وہاں جائیں گے تو سب کو لے کر گیا، سب کا تعارف کرایا. وہیں پر حضرت کی سے بات چیت ہوئی. جب دعا کی درخواست کی تو کھڑے کھڑے لمبی دعا کی. وہاں بھی بہت ساروں کا تعارف کرایا. 2006 میں یہ واقعہ پیش آیا. تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس طرح جو ہے حضرت کے ساتھ خصوصی تعلق تھا. ایک ہمارے سید حبیب الرحمن صاحب غازی آباد کے، جو سید عبدالجبار صاحب وہاں سید عبدالجبار صاحب مراد آباد میں جو شیخ الحدیث تھے، حضرت شیخ زکریا صاحب کے خلیفہ، ان کے صاحبزادے، ان سے ہمارے تعلقات تھے پہلے سے. تو میں ان کو زبردستی لے کر گیا. شروع میں آنے تیار نہیں تھے وہ، لیکن لے کر گیا زبردستی. پھر حضرت پیر صاحب کا بیان سن کر وہ متاثر ہوئے. بعد میں پیر صاحب کو بھی خلافت سے نوازا. اس طرح جو ہے اللہ تعالیٰ مجھے ذریعہ بنایا. پھر ہمارے قاری کلیم اللہ صاحب وہ بھی ماشاءاللہ جب سنایا تھا تو ان کی تلاش میں تھے. پھر مکہ مکرمہ میں جیسے میں نے ان کا حلیہ وغیرہ بتایا، اسی حلیہ کو رکھ کر وہ صفا مروہ کے درمیان میں ان سے ملاقات ہو گئی. پھر ان سے بھی تعلقات پڑے. اس طریقے سے میں جو ہے مجھے اللہ تعالیٰ جو ہے پیر صاحب سے ملاقات کا ذریعہ بنایا. پھر اس کے بعد الحمدللہ ہر سال حضرت تشریف لاتے حج میں. اور حضرت کا بیانات، حضرت کا خیام جو ہے، چونکہ بعد میں چل کر ذرا حکومت کی طرف سے نظر زیادہ پڑ گئی تو حضرت جہاں جاتے تو وہاں پر بھیڑ نہیں ہونا چاہیے بول کر، تو حضرت جو ہیں ذرا دور علاقے میں ایک گھر میں ٹھہرتے تھے، اپارٹمنٹ میں. تو وہاں بھی جانا ہوتا تھا. تو بہت سارے وہاں جاتے. عصر کے بعد تھوڑی دیر حضرت کی بات چیت ہوتی، پھر وہاں سے نکل کر آ جاتے. تو آخری ملاقات جو ہے وہ 2 سال پہلے ہوئی. ورنہ تو مینا عرفات میں، صفا مروہ میں حضرت کے ساتھ سعی کرنا، حضرت کی دعا میں شریک ہونا، یہ موقع اللہ بہت مرتبہ دیا اللہ کے فضل و کرم سے. پھر اس کے بعد 2 سال قبل حج میں ہمارے مدرسے کے مدرس مولانا ابراہیم فرید صاحب، بلکہ ہمارے تمام مدرسے میں جو ہمارے دارالعلوم شاہ اللہ میں
بہت سارے مدرسین حج کے موقع پر حج کیے تھے، ان کو بھی بہت ساروں کو ملاقات کا شرف حاصل ہوا میرے بندے ناچیز کے طرف کے ساتھ۔ پھر اس کے بعد 2 سال قبل آخری موقع تھا وہ کہ حج میں حضرت کے پاس جب مجلس کے پاس بیٹھے، حضرت نے فرمایا ہے اپنا تعارف کراؤ۔ تو میں نے کہا کہ یہ مولانا ابراہیم فرید صاحب ہیں، ہمارے مدرسے میں استاذ ہیں۔ کہنے کے بعد میں اپنا ارے آپ کو بولنے کی کیا ضرورت ہے، میں جانتا ہوں میں آپ کو۔ اس طرح حضرت نے فرمایا۔ یہ حضرت کی خصوصی توجہ، اس کی برکت ہے کہ اللہ تعالیٰ کام لے رہا ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت جب بنگلور تشریف لائے، یہ بھی ذرا سننے کی بات ہے، حضرت جب بنگلور تشریف لائے تو بنگلور سے آنے سے پہلے حضرت میں مشارم گیا تھا، حضرت سے یاد دہانی کر کے آ گیا۔ بنگلور میں آنے کے بعد بعض رہنما ایسے ہوتے ہیں کہ دیکھنے میں رہنما لیکن اندر سے رہزن، دکھ ہوتا ہے، دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ انہوں نے حضرت کا ذہن اس طرح بنایا کہ حضرت پوری تیاری ہو گئی تھی۔ حضرت مولانا محمود مدنی صاحب دامت برکاتہم، جن کو اللہ نے ذریعہ بنایا ہندوستان میں حضرت کو لانے کا، پورے ہندوستان میں جو جتنے اسفار ہوئے ہیں، اس کا ذریعہ جو ہے حضرت مولانا سید محمود مدنی دامت برکاتہم، جو صدر جمعیت علماء ہند ہیں، ان کو اللہ نے ذریعہ بنایا تھا۔ تو خیر، ان سے بھی حضرت نے بھی سفارش کی تھی، حضرت تیار ہو گئے تھے، لیکن کچھ کم بختوں نے اس طرح حضرت کا ذہن بنایا کہ حضرت اگر آپ اس مدرسے کو جائیں گے تو دوسرے مدرسے والے ناراض ہو جائیں گے۔ کاٹنے کا طریقہ یہ، حضرت بھی مجبور تھے، حضرت مجبور تھے۔ ملک ہاشم صاحب مرحوم کے گھر میں قیام تھا حضرت کا، شانتی نگر میں حضرت ریاض الرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، دوسرے حضرات بھی تھے۔ جب پہنچا میں وہاں پر تو حضرت پیر صاحب مجھ کو دکھیا انداز میں کہنے لگے، آپ جائیے، میں اپنے دل کے ساتھ تمہارے ساتھ ہوں۔ اس طرح مجھے تسلی دے کر بھیجے حضرت۔ بعد میں نے ان کٹروں سے کہا تھا، آج تم حضرت کو یہاں سے کاٹے، تم سب کو حضرت سے اللہ کاٹ دے گا۔ میں نے کہا تھا اس وقت، اب الحمدللہ وہ لوگ حضرت سے کٹے ہوئے ہیں، دعوے تو کریں گے لیکن کٹے ہوئے ہیں۔ تو بہرحال یہ مختصر سی کارگزاری تھی۔ تو پھر اس کے بعد کل صبح 10 بجے کے بعد جو اعلان ہوا حضرت پیر صاحب کے تعلق سے، اس وقت سے دل برداشتہ، دکھیا کہ دامت برکاتہم بولتا رہا۔ اب جو ہے رحمت اللہ علیہ کہنا پڑ رہا ہے۔ بس اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی حضرت پیر صاحب کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے، ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ ویسے حضرت ہمارے گھر کے مستورات سے بھی واقف تھے کہ میں ایک مرتبہ حضرت سے کہا تھا کہ حضرت، حج میں بولا تھا کہ حضرت میں اپنے اہلیہ کو مئی کے مہینے میں لانا چاہتا ہوں۔ حضرت کہ کیوں مئی کے مہینے میں لاتے ہیں، جون میں لے کر آؤ، میں بھی آ جاتا ہوں۔ اس طرح فرمایا آپ نے، اور الحمدللہ ویسے ہی جون میں حضرت تشریف لائے۔ میں اور میرا اہلیہ اور میرا بیٹا سعید احمد تینوں مل کر گئے تھے۔ تو پھر حضرت ہی کے ساتھ طواف ہوا، حضرت ہی کے ساتھ سعی ہوئی، حضرت کے ساتھ پھر حضرت کے جہاں قیام تھا، حضرت کا قیام اس میں تھا ہلٹن میں، تو وہاں ہمارے گھر والے جا کے ان کے گھر والوں سے ملاقات ہوئے۔ اس طریقے سے
ایک عجیب تعلقات تھا. اب وہ تعلقات اللہ کرے میرے لیے مغفرت کا ذریعہ بنا دے. اور میرے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں، بس اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ملاقات کو، ان تعلقات کو اللہ تعالیٰ مجھے بلکہ ہماری نسل قیامت تک جو اللہ چلائے گا سب کے لیے خیر کا ذریعہ بنائے. اور اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے حضرت کے درجات بلند فرمائے، اور حضرت کے پسماندگان میں اہلیہ محترمہ اور آپ کے 2 بیٹے، بیٹی، داماد، بہو، ان سب کو اللہ تبارک تعالیٰ تسلی دے. اللہ تعالیٰ کو صبر جمیل عطا فرمائے، ان سب کو بھی اللہ تعالیٰ قبول فرمائے.